سر ایک اور بہت کرٹیکل نمبر ہے پاکستان کے لیے، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز اور ہمارا جو ایکسٹرنل بیلنسز ہیں، اگر اس کو سامنے رکھیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک خاص حد تک آپ اس کو نیچے لا سکتے تھے. آپ نے خود ذکر کیا کہ جتنا درآمدات نے جتنا نیچے آنا تھا آ گئیں، برآمدات اوپر نہیں گئی، اسی شرح سے بڑھتی اگر تو پھر تو پریشانی کم ہو جاتی. تو ہم کتنی دیر اس کو سسٹین کر پائیں گے؟ مجھے لگتا ہے شاید وہ سٹیج آ گئی ہے کہ دوبارہ دباؤ پڑے گا. اللہ کے فضل سے ایک چیز اچھی ہوئی، جولائی اور اگست کے مہینے میں ہمارے جو ورکرز کے ریمیٹنسز ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ آیا، تقریباً $1 ارب 2 مہینے میں اضافہ. یہ ایک نیا ریکارڈ تھا. اس کی اور وجہ سے ستمبر کے آپ مہینے کا میں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں، جولائی اور اگست کے مہینے میں، اور اس کے نتیجے میں آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلے گیا بہت عرصے کے بعد. یہ بہت بڑا اچیومنٹ تھا اور ماشاءاللہ اس بات پہ ہمیں کامیابی، اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے. مگر ساتھ ساتھ جو دوسرا اکاؤنٹ ہے توازن ادائیگی میں، جسے ہم فائنینشیل اکاؤنٹ کہتے ہیں، وہ اب منفی ہو گیا ہے. تو جو آپ کا پلس ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں وہ تقریباً آپ کے فائنینشیل اکاؤنٹ میں مائنس کی وجہ سے تقریباً پچھلے مہینے لگتا یہ ہے کہ $350 ملین کی آپ کا ڈیفیسٹ ہوا ہے توازن ادائیگی میں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے ریزروز میں $350 ملین کی کمی آئی ہے. تو آپ نے جو بات کہی کہ کچھ خطرے پیدا ہو رہے ہیں، پیسے کی واپسی جو ہے قرضوں کی، وہ بوجھ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور نیا پیسہ سر ایک آخری انویسٹمنٹ سوال آپ سے وغیرہ پوچھ لوں، نہیں آ رہا ہے. ایک آخری سوال آپ سے پوچھ لوں. جی جو ضرور. ہمارا روپی ڈالر پیرٹی ہے وہ کافی پچھلے سال تو ہم نے دیکھا کبھی 170 کبھی 160، اب آپ کو کیا لگتا ہے ایک ریزنیبل لیول آ گیا یا ابھی اس میں مزید ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ دیکھیے اس میں بھی اللہ کے فضل سے کوئی اچھی خبر ہے کہ پچھلے کچھ ہفتے 10 دن سے ہماری کرنسی میں ایک ٹھہراؤ آیا ہے اور روپیہ جو ہے وہ 170 کے قریب ایک وقت تک پہنچ چکا تھا، اب 165 کے قریب کے آ چکا ہے. کیا ایسا رہے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس وقت میرا خیال یہ کہ جو ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں انفلو میں اضافہ ہوا ہے اور پیسہ اب ہنڈی سے ہٹ کے بینکوں کے تھرو آ رہا ہے، اور روشن اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک نے شروع کیا ہے اس کے نتیجے میں کچھ پیسہ نیا آ رہا ہے. مگر اگر آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹ ٹھیک نہیں ہوتا، آپ کے ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوتا تو خطرہ تو موجود رہے گا. اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا پروگرام جو ہے آگے نہیں بڑھتا ہے تو باہر سے جو پیسے آ رہے ہیں اس کا فلو اور کم ہو جائے گا، اور آپ جو بانڈز فلوٹ کرنا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنلی ان کو فلوٹ کرنے میں آپ کو بڑی دقت ہوگی. تو اس وقت یہ کہنا کہ روپے کی قدر میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا، دونوں طرف پاسبلٹی ہے. بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ روپیہ جو ہے وہ مستحکم رہے اور افراط زر میں اس کے نتیجے میں اضافہ نہ ہو.